ایک گناہ گار نے خوف خدا سے بہت بڑی جاہلانہ غلطی کی اور وہ بخشا گیا۔ معارف الحدیث، حدیث نمبر 156، فصل کتاب الرقاق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے اپنے نفس پر بڑی زیادتی کی اور بڑا ظلم کیا، یعنی غفلت سے اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزارتا رہا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اپنی پچھلی زندگی کو یاد کر کے اس پر اللہ کے خوف کا بہت زیادہ غلبہ ہوا اور آخرت کے برے انجام سے وہ بہت ڈرا، یہاں تک کہ اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو تم مجھے جلا کر راکھ کر دینا، پھر تم میری اس راکھ کو زمین سے آدھی تو کہیں خشکی میں بکھیر دینا اور آدھی کہیں دریا میں بہا دینا، تاکہ میرا کہیں پتہ نشان بھی نہ رہے اور میں جزا سزا کے لیے دوبارہ زندہ نہ کیا جاؤں۔ اس نے کہا کہ میں ایسا گناہ گار ہوں کہ اللہ کی قسم، اگر خدا نے مجھے پکڑ لیا تو وہ مجھے ایسا سخت عذاب دے گا جو دنیا جہاں میں کسی کو بھی نہ دے گا۔ اس کے بعد جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت پر عمل کیا، جلا کر اس کی راکھ کو کچھ ہوا میں اڑا دیا اور کچھ دریا میں بہا دیا، پھر اللہ کے حکم سے خشکی اور تری سے اس کے اجزاء جمع ہوئے اور اس کو دوبارہ زندہ کیا گیا۔ پھر اس سے پوچھا گیا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے عرض کیا، اے میرے مالک، تو خوب جانتا ہے کہ میں تیرے ڈر سے ہی میں نے ایسا کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرما کر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندہ کی بخشش کا فیصلہ فرما دیا۔ حدیث صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ اس حدیث پاک کی تشریح شرح میں معارف الحدیث میں ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے زمانہ کے جس شخص کا یہ واقعہ ذکر فرمایا ہے، یہ بیچارہ خدا کی شان اور اس کی صفات سے بھی نہ واقف تھا اور اعمال بھی اچھے نہ تھے، لیکن مرنے سے پہلے اس پر خدا کے خوف کی کیفیت اتنی غالب ہوئی کہ اس نے اپنے بیٹوں کو ایسی جاہلانہ وصیت کر دی اور بیچارہ سمجھا کہ میری راکھ کے اس طرح خشکی اور تری میں منتشر ہو جانے کے بعد میرے پھر زندہ ہونے کا کوئی امکان نہیں رہے گا۔ لیکن اس جاہلانہ غلطی کا منشا اور سبب چونکہ خدا کا خوف اور اس کے عذاب کا ڈر تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ حدیث کے لفظ لَإِنْ قَدَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ کے بارے میں شارحین نے بہت کچھ علمی مشوگافیاں کی ہے، لیکن اس عاجز کے نزدیک سیدھی بات یہ ہے کہ خدا کے خوف سے ڈرے سہمے ہوئے بیچارے ایک جاہل کی یہ جاہلانہ تعبیر تھی۔ اللہ تعالیٰ کے کرم نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ مطلب بیچارہ کا وہی تھا جو ترجمہ میں لکھا گیا ہے۔ واللہ اعلم۔ حدیث نمبر 157۔ خدا کا خوف اور تقوی ہی فضیلت اور قرب کا معیار ہے۔ معارف الحدیث، حدیث نمبر 157، فصل کتاب الرقاق۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم کو اپنی ذات سے نہ کسی گورے کے مقابلے میں بڑائی حاصل ہے، نہ کسی کالے کے مقابلہ میں، البتہ تقوی یعنی خوف خدا کی وجہ سے تم کسی کے مقابلے میں بڑے ہو سکتے ہو۔ یہ حدیث پاک مسند احمد کی ہے۔ تشریح: مطلب یہ ہے کہ مال و دولت، شکل و صورت، نسل و رنگ اور زبان و وطن جیسی کسی چیز کی وجہ سے کسی کو کسی دوسرے کے مقابلے میں کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوتی۔ فضیلت کا معیار بس تقوی ہے، یعنی خوف خدا، اور وہ زندگی جو خدا کے خوف سے بنتی ہے۔ پس اس تقوی میں جو جتنا بڑا ہوا ہے وہ اللہ کے نزدیک اتنا ہی بڑا اور بلند ہے۔ اسی حقیقت کو قرآن مجید ان الفاظ میں بیان فرماتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی اللہ کے نزدیک بے شک عزت والے محترم لوگ وہ ہیں جو خوف خدا رکھنے والے ہیں۔